ایک لڑکا 8ویں کلاس میں پوزیشن لینے کے بعد شہر کے اسکول میں داخل ہوا جو اس کے گھر سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ اس نے 9ویں جماعت میں داخلہ لیا اور باقاعدہ طور پر اسکول جوائن کر لیا۔ گھر اور اسکول کے درمیان زیادہ مسافت ہونے کی وجہ سے وہ روز صبح جلدی جلدی اٹھتا، ویگن میں بیٹھتا اور اسکول کی جانب چل پڑتا۔ اسکول چونکہ بہت بڑا تھا اور اس کے لیے تھا بھی نیا، اس لیے شروع میں اس کا دل نہیں لگا، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور اسکول شہر میں واقع تھا۔ اس کی ماں صبح سویرے اٹھتی، اس کے لیے ناشتہ بناتی اور اسے اسکول روانہ کرتی۔ جب وہ نکلتا تو اس کے لیے دعا کیا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ وقت گزرا، اس کے دوست بنے اور وہ یوں اس کا دل اسکول میں لگ گیا، مگر اس کے لیے مسائل گھر سے اسکول آنے اور جانے میں ہوئے، مگر وہ وقت کا پابند تھا، اسی لیے وقت سے پہلے اسکول پہنچ جاتا۔ اس کی ایک بات کی ہر کوئی تعریف کیا کرتے کہ وہ اسکول سے واپسی پر گھر میں کھانا کھانے کی بجائے سیدھا مسجد کا رخ کرتا اور نماز ظہر ادا کرتا۔ یہی خوبی تھی شاید کہ ہمیشہ ہر کلاس میں پوزیشن لیتا۔ اس کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ جب وہ سبق پڑھنے لگتا تو ہمیشہ باوضو ہو کر سبق یاد کرتا۔ کبھی وہ 5 وقت کی اور کبھی 3 وقت کی نماز ادا کر پاتا۔ اسکول سے گھر آتے ہوئے وہ سفر کی وجہ سے بہت تھک جاتا، پھر بھی نماز اور اپنا کام وقت پر کرتا۔ وقت گزرا اور ان کے مڈ ٹرم شروع ہو گئے۔ اس نے اس سے پہلے کبھی مڈ ٹرم کا نام تک نہیں سنا تھا۔ یہ امتحان اس کے لیے بالکل نیا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، مگر اس نے اللہ پاک پر چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے تیاری میں مگن ہو گیا۔ اس اسکول میں اسے اچھے اساتذہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی جو نہایت ہی شفیق تھی۔ پڑھتے شروع ہوئی اور اس نے بھی اچھی تیاری کے ساتھ پرچوں میں حصہ لیا۔ وہ ہر نماز کے بعد دعا گو رہتا، اس کی ماں بھی اس کے لیے دعا کرتی اور اساتذہ بھی۔ امتحان ختم ہوئے تو پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ان کا نتیجہ 15 دن بعد آنا تھا، اس لیے پڑھائی پہلے سے ہی شروع ہو گئی۔ جس دن نتیجہ آیا تو اس دن سب سیکشن کے بچوں کی پوزیشن کا اعلان کیا گیا۔ جب ان کے سیکشن کی باری آئی تو اس کی دوسری پوزیشن تھی۔ سب اساتذہ بہت خوش ہوئے، مگر سب سے زیادہ خوشی اس کو ہوئی، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی ماں نے سب رشتہ داروں کو بتایا اور اسی طرح سب خوش ہوئے۔ اس کے اندر پڑھنے کا جذبہ بڑھا اور اس نے صحت کی پرواہ کیے بغیر زیادہ محنت شروع کر دی۔ بورڈ کے امتحانات ہوئے اور اسی طرح اس نے اس میں بھی حصہ لیا۔ امتحانات کے بعد ان کو چھٹیاں دی گئی اور پھر سے 10ویں کی کلاسز کا آغاز ہوا۔ 10ویں کی کلاسز کے دوران اس کی واقفیت زیادہ لڑکوں سے ہو گئی تھی۔ اب وہ خوشی سے اسکول جاتا تھا، اسکول کے بغیر اسے کہیں دن نہیں لگتا۔ 9ویں جماعت کا نتیجہ آیا تو اس کے نمبر بہت اچھے آئے۔ وہ نماز اور روزہ کا بھی پابند تھا اور اپنا کام بھی ذمہ داری سے کرتا۔ اسی طرح اس نے 10ویں کلاسز کا امتحان بھی دے دیا۔ ان کو 3 ماہ کی چھٹیاں ہو گئی۔ وہ اب گھر پر بیٹھ کر لکھائی پڑھائی اور مطالعہ کتب میں مصروف ہو گیا۔ 10ویں کا نتیجہ آیا اور اس کے پورے بورڈ میں تیسری اور اسکول میں پہلی پوزیشن تھی۔ نتیجہ کی خبر نے سب کو حیران کر دیا، مگر اسے اور اس کے خاندان کو بہت خوش کیا۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اس کی ماں بہت خوش تھی۔ یہ سب اس کی اس برکت اور محنت کا نتیجہ تھا کہ ایک دیہات کا رہنے والا ٹاپر بن گیا۔ کامیابی اور ناکامی بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو کوشش، دعا اور مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے۔ یہی کامیابی کا راز ہے اور اس سے یہی کامیابی ممکن ہے۔